بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام کی جزوی آزادی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے غلاموں کی آزادی وغیرہ کا 3402 حدیث کتاب میں اور 10ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی الملیح عن ابیہ رضی اللہ عنہ ان رجلا اعتق شقصا من غلام فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لیس للہ شریک فاجاز عتقہ، رواہ ابو داود۔ معزز خواتین حضرات، جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داود میں ہے، میں اس کا تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب العتق یعنی غلاموں کی آزادی کے متعلق احکام و مسائل، چوتھا باب ہے جو شخص غلام کا کچھ حصہ آزاد کر دے اس کا حکم کیا ہے۔ اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، یعنی ضعیف اس کو کسی نے بھی نہیں کہا، لیکن صحیح اور حسن ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ اس کی سند قوی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سنن ابی داؤد وغیرہ میں صحیح قرار دیا۔ شعیب الارناؤط، شیخ شعیب الارناؤط بھی یہی حکم اس پر لگاتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے امام ابن حزم رحمہ اللہ وہ بھی اس حدیث کو قابل حجت قرار دیتے ہیں، بلکہ صحیح قرار دیتے ہیں المحلہ میں۔ تو حدیث قابل حجت ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو الملیح اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک غلام کو آزاد کیا، تو اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور آپ نے اسے آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے پہلے یہ بات کہ 12 دفعہ ہو چکی ہے معزز خواتین حضرات کہ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ غلامی کا جیسے تیسے بھی ہو، جلد از جلد خاتمہ ہو۔ بتدریج شریعت نے غلامی کا خاتمہ کیا، اور اسی کا ایک تسلسل یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے غلام کو جزوی طور پر آزاد کیا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو کلی طور پر آزاد کر دو۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔